میرا نام انور ہے اور میرے ابا بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں سارے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم کافی عیش بھری زندگی گزار رہے تھے، پر ابا کے انتقال کے بعد میں اپنا چچا کے گھر رہنے لگا۔ چچا کے بیٹے کا نام اسلم تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا، مگر وہ کافی دبلا پتلا سا تھا۔ میرے سامنے وہ بہت ہی کمزور تھا۔ وہ ہر وقت بیمار رہتا تھا۔ میری بچپن میں کئی دفعہ اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہو جاتی تھی، لیکن میں جب بھی اسے مارتا تھا وہ رونے لگ جاتا تھا، اور پھر بس کیا تھا کہ میری چچی میدان میں اتر آتی تھی اور اپنے بیٹے کا بدلہ مجھ سے لے لیتی تھی۔ چچی کی بڑی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ انہی کی طرح وہ بھی اکڑ مزاج کی حامل تھی، لیکن اس پر یہ غرور کافی جچتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی حسین تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے ابا کی وفات کے بعد چچی کے گھر رہنے لگا، اور پھر جب فاطمہ کو کچھ ہو جاتا تو میں نوکر کی طرح اس کے آس پاس رہتا۔ پر اس وقت میں کافی چھوٹا تھا اور جوان بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میرے اندر ایسے ویسے کوئی جذبات نہیں تھے، پر مجھے بہت کوفت محسوس ہوتی۔ پر میں جانتا تھا کہ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اس ڈر سے میں کچھ بھی نہیں کہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ چلو چھوٹی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ 15 سال کی تھی اور میں 17 سال کا تھا۔ وہ نئی نئی جوان ہوئی تھی۔ جب ہم شام کو کھیلنے لگتے تو چچی اسے سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے، جبکہ وہ چھوٹی سی تھی، تب سے میرے ساتھ کھیلتی آئی تھی۔ اب وہ مجھ سے کافی اٹیچ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی میرے پاس چلی آتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرے ساتھ کافی زیادہ فری ہو جاتی تھی کہ مجھے اپنے جذبات قابو کرنے میں بہت مشکل محسوس ہوتی تھی اور دل کرتا تھا کہ فائدہ اٹھا لوں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ میری گردن میں باہیں ڈال کر مجھے انو بھائی کہتی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر سلگ جاتا تھا، لیکن اسے کافی پیار کرتا تھا کیونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی، وہی میری بہن کی طرح تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ چچا جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب اس دن فاطمہ گھر پر ہی تھی کیونکہ اس کے ایگزامز تھے۔ شام ہوئی تو وہ میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ فاطمہ تم بڑی ہو گئی ہو، ایسی عادتیں کم کر دو اور سدھر جاؤ، پر وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور اداس ہو گئی تھی کہ میں نے اسے کیوں ڈانٹا۔ میں بھی ہار مان کر اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے آج رات میں تمہیں کہانی سناؤں گا۔ تو یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی تھی اور بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس طرح اب میں آدھی رات تک فاطمہ کو پریوں اور شہزادیوں کی کہانی سناتا رہا۔ وہ بچوں کی طرح کہانیاں سنتے سنتے سو گئی تھی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، پر اب اس کی خوبصورتی کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس روم میں ہم دونوں ہی تھے، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا۔ وہ نیند کی حالت میں بہت معصوم لگ رہی تھی، اور اگلے ہی پل میں اس کی پیشانی کو محبت سے بوسہ دینے لگا۔ یہ سوچا کہ وہ تو کبھی بھی یہاں نہیں سوئی کیونکہ وہ آرام دہ بستر پر سونے کی عادی تھی۔ میں تو گدے پر ہی سو جایا کرتا تھا، لیکن اب میرے ساتھ ہی کہانیاں سنتے ہوئے وہ بھی گدے پر سو گئی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے خود ہی اسے اٹھا کر چچی کے کمرے میں اسے آرام دہ بیڈ پر لٹا دینا چاہیے تھا، پر پھر چچی کا خوف دل میں بیٹھنے لگا اور وہ بچپن کی پٹائی یاد آنے لگی۔ تو میں وہاں سے اٹھ کر چچی کے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ ان سے کہہ سکوں کہ وہ فاطمہ کو اٹھا کر اس کے بستر پر لے جائیں۔ چچی کے روم کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے ہی دروازے پر دستک دی اور چند منٹ تک خاموش رہا۔ پھر ان کی آواز سنائی دی کہ کون ہے؟ انور، کیا تم ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جی، فاطمہ سو گئی ہے، اسے اٹھا کر بیڈ پر سلا دیں
تاکہ میں اپنی اس جگہ پر سو سکوں، پر چچی بولی کہ اسے سونے دو، بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گی، تم میری نیند خراب نہ کرو، مجھے سونے دو۔ تو میں حیران ہو گیا تھا کہ انہیں فاطمہ کی پرواہ نہیں ہے جو فرش پر بچھے اس گدے پر سو رہی ہے۔ میں فوراً بولا کہ چچی آپ نیند میں رہیں گی اور وہ بیچاری فرش پر پڑی رہے گی، پر چچی کو میں نے غصہ دلا دیا تھا۔ تب ہی وہ کہنے لگی کہ لو، جب بھی دیکھو بحث کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جا بھاگ جا، نہیں تو جوتے لگاؤں گی۔ میں بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی تھا۔ میں کھڑا رہا اور دروازے کو گھورتا رہا۔ اگر دروازہ کھلا ہوتا تو میں خود ہی فاطمہ کو اٹھا کر لے آتا اور ان کے ساتھ سلا دیتا، مگر چچی ایسی بد مزاج تھی کہ اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک ان کے دروازے کو گھورتا رہا۔ پھر مجھے دروازے کے پیچھے سے دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جان تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ لڑکا چلا گیا ہے۔ پر چچی بولی نہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ یہ عجیب باتیں سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سر چکرا رہا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے دروازے کو چھپی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ ان کے کمرے میں واقعی اندھیرا تھا، مجھے صرف ان کا چہرہ ہی نظر آیا۔ تو چچی نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں سر جھکا کر چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت میرے کچے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ چچی کے کمرے میں کون شخص تھا اور وہ وہاں کیوں تھا۔ مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کسی حد تک سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ تھوڑی دیر بعد چچی میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر فاطمہ کو میرے بستر سے اٹھانے کے لیے جھک گئی۔ اس وقت میں نے پوچھا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے کیا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے ان پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور پھر وہ میری جانب بڑھتے ہوئے بولی، اتنی رات کو کون ملنے آئے گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی تھی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ پر میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، پھر میرے بازو پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی کہ تم نے کس کی آواز سنی تھی؟ وہ تمہارا کوئی باپ ہوگا، میرے سامنے بڑا ہو کر مجھے ہی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چلو بتاؤ کون ہے میرے کمرے میں؟ کون ہے؟ تمہاری ماں کا یار ہے جس کی آواز تم نے سنی ہے؟ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور بولا کہ خبردار، آپ نے میری ماں کا نام لیا تو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میرا وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ مجھے حیرانی سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں 17 سال کا تھا مگر قد میں ان کے برابر ہو گیا تھا۔ شاید پہلی بار چچی میرے اونچے قد کو کافی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کے دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لو دیکھو، یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں دھوکا ہوا ہے، تم نے کسی کی آواز نہیں سنی۔ پر میں پورے یقین سے بولا کہ میں نے سنی ہے اور میں جلدی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو وہاں تو سچ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ چچی بولی کہ دیکھا تم ویسے ہی مجھ پر شک کرتے ہو، اب دفع ہو جاؤ۔ میں بھی واپس اپنے روم میں چلا گیا تھا، پر مجھے اب چچی پر شک تھا۔ اسلم نے مجھے دیکھا تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اس وقت میری اماں کے روم میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے اسے کہا کہ فاطمہ میرے روم میں سو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے چچی کو کہا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے۔ اپنا منہ بسور کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی بہن اس سے زیادہ مجھ سے اٹیچ تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے جب ایک روز چچا پھر سے جاب کے سلسلے میں شہر چلے گئے تھے۔ رات کو مجھے ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی گھسا ہوا ہے، فوری ہی اپنے روم سے باہر نکل آیا تھا۔ میری نظریں فاطمہ پر گئی تو حیران ہوا تھا کیونکہ فاطمہ کو چچی نے صحن میں ہی لٹا دیا تھا۔ چچی کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ باہر موسم خراب ہے۔ میں نے پھر سے چچی کے روم کا دروازہ بجایا، کان لگا کر سنا تو حیران ہو گیا تھا کیونکہ ان کی عجیب سی سرگوشیاں سنائی دی، جبکہ ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی۔ اچانک ہی چچی بولی کہ بہت بد قسمت ہوں میں،
میرے شوہر کو میری فکر ہی نہیں ہوتی۔ تم مجھے جتنا سکون دیتے ہو وہ بڈھا تو بالکل بھی سکون نہیں دیتا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ چچی کا کسی کے ساتھ چکر تھا، وہ چچا کو دھوکہ دے رہی تھی۔ پر ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ جب اچانک سے تیز بارش ہونے لگی اور پھر ایک دم صحن بارش سے بھیگ گیا۔ میرا روم کافی دور تھا، اس لیے بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پر اگلے ہی پل میری نظریں فاطمہ پر پڑی تو وہ پوری طرح بارش میں بھیگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، پر فاطمہ نہ اٹھی۔ مجھے لگا شاید وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرا روم بہت دور تھا، اگر اسے اپنے روم میں لے کر جاتا تو شاید وہ ابھی بیمار پڑ جاتی۔ میں نے فوراً ہی اس کے وجود کو اٹھایا اور سیدھا اسٹور روم میں چلا گیا تھا۔ وہاں چارپائی پر فاطمہ کو لٹا دیا تھا۔ اس کے باریک کپڑے پورے بھیگ چکے تھے۔ اس حالت میں دیکھتے ہی میرے جذبات بھڑک اٹھے تھے، لیکن میں نے خود پر قابو پایا تھا۔ میں نے اسے حرارت دینے کا سوچا، کیونکہ اس کی جان بچانے کے لیے مجھے یہی صحیح لگا تھا، اس لیے اس چارپائی پر آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کو ہوش آیا تھا، پر اچانک ہی پھر اسٹور روم کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں چچی تھی۔ چچی کی نظر جیسے ہی فاطمہ کے گیلے کپڑوں پر گئی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور کہنے لگی کہ بدتمیز انسان، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میری بیٹی کی عزت اچھال دی ہے۔ ان کی چیخیں سن کر سب گھر والے وہاں پر آ گئے تھے۔ میں نے چچی کو کہا کہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ پر آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا تھا اور کہنے لگی آنے دو تمہارے چاچا کو، میں بتاؤں گی کہ اس نمک حرام نے آپ کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی میں چچی کو کہنے لگا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فاطمہ تو بارش سے بھیگ گئی تھی، اگر میں وہ سب نہ کرتا تو شاید وہ اس دنیا سے چلی جاتی۔ چچی کہنے لگی کہ بند کرو اپنی بکواس۔ میں بھی کہوں کہ رات کو فاطمہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ تو پانی پینے گئی تھی، لیکن تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میری معصوم بچی کا تم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ چچی نے مجھے مار مار کر ہلکان کر دیا تھا۔ اسلم نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ میری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ فاطمہ ابھی بھی بخار میں تپ رہی تھی۔ فاطمہ اچانک سے بولی کہ اماں، ایسی بات نہیں ہے، انور نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو میری جان بچائی ہے، پلیز آپ ایسا مت سوچیں۔ چچی کہنے لگی کہ تم اپنی حالت دیکھو، تم ایسی حالت میں ہو اور پھر بھی اس لڑکے کی طرفداری کر رہی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ چچی نے یہ کہہ کر فاطمہ کا منہ بند کرا دیا تھا۔ پھر اگلے روز جیسے ہی میں اپنے بیڈ پر تھا تو میرے اوپر کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی پھینکی تو میں فوراً ہی تڑپ کر اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی دیکھا تو چچا مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ چچا نے مجھے بازو سے دبوچا اور دھکے دے کر فرش پر گرا دیا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ میری غلطی ہے۔ بولے کمینے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی چچا نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میری ڈنڈوں سے پٹائی کی تھی، لیکن میری بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ چچا کہنے لگے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد تم مجھے شکل بھی مت دکھانا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، کیونکہ اب رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میں کرائے کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ 1 مہینے کا کرایہ دے سکوں، لیکن اس کے بعد کیا کرتا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اچانک ہی مالک مکان مجھ سے کہنے لگا کہ کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو فاطمہ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ چھپ کر مجھ سے ملنے آئی تھی، فوراً ہی میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میرے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا، تم نے میری جان بچائی، لیکن میرے گھر والوں نے تم پر الزام لگا دیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے سٹینڈ نہ لے سکی۔ میں نے فاطمہ کو چپ کرایا اور اسے اندر لے کر آیا۔ اسے کہنے لگا کہ فاطمہ، تم بھی جانتی ہو کہ تم وہاں پانی پینے نہیں آئی تھی، تمہاری اماں نے تو تمہیں خود باہر نکال کر صحن میں لٹایا تھا۔ اور پھر اچانک ہی تیز بارش آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں تمہیں اسٹور روم میں لے کر گیا،
اور اس کے بعد مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں تمہاری جان نہ بچاتا تو تم اس دنیا سے چلی جاتی، جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ فاطمہ روتے ہوئے بولی کہ مجھے معلوم ہے بد کردار تم نہیں بلکہ وہ میری ماں ہے۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ کیا تم بھی جانتی ہو کہ تمہاری ماں رات کو کسی کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، لیکن پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی کہ تم ہی میرے ابا کو بچا سکتے ہو، ورنہ اماں ابا کو ایسے ہی دھوکہ دیتی رہی۔ میں نہیں چاہتی کہ اب ابا کسی دھوکے میں جیے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ میں نے فاطمہ کو ایک کیمرہ دیا اور اسے کہا تھا کہ چپکے سے یہ کیمرہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں لگاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کیمرے سے وہ سارے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس رات پھر سے چچی نے فاطمہ کو باہر صحن میں سلا دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے کمرے کا منظر دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں وہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مرد واپس چلا گیا، لیکن یہ سارا منظر کیمرے میں قید ہو گیا تھا۔ میں نے وہ چپ نکالی اور اگلے ہی روز فاطمہ کو دے دی کہ تم اب بس اپنے ابا کو یہ چپ دے دینا، باقی کام تمہارا ابا خود ہی کریں گے۔ اب میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے چچا آئیں گے اور مجھے اپنے گھر خود لے کر جائیں گے۔ انہیں بھی میری پاک دامنی پر یقین ہو جائے گا۔ میں مانتا تھا کہ میں فاطمہ کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بھی کمزور نہیں تھا کہ شادی سے پہلے ہی میں یہ سب کر لیتا۔ لیکن چچی نے مجھے بدنام کر دیا تھا۔ اصل بدنامی تو وہ خود مچا رہی تھی۔ کچھ روز بعد ہی اچانک میرے مالک مکان نے مجھے آ کر بتایا کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو چچا اور فاطمہ تھے۔ چچا فوراً میرے گلے لگ گئے اور کہنے لگے کہ تم ٹھیک کہتے تھے، میں ایسی عورت کے ساتھ جی رہا تھا جو مجھے دھوکہ دے رہی تھی، جس نے میری عزت کا خیال نہیں کیا۔ تم بالکل ٹھیک تھے، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور آج کے بعد تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ میں بہت خوش ہوا تھا، اب فاطمہ بھی بہت خوش تھی۔ اس طرح میں دوبارہ سے چچا کے گھر رہنے لگا تھا، پر اب چچا بھی جانتے تھے کہ میں فاطمہ کو پسند کرتا ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ فاطمہ کالج میں پہنچ گئی تھی، لیکن میں بہت خوش تھا۔ میں اس سے مل لیا کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی حد پار نہیں کی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے، اس کے بعد اپنی ساری خواہشات پوری کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ صرف میرے ہی ایسے جذبات نہیں ہیں، بلکہ فاطمہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے، کیونکہ میں جب بھی اسے ملتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ میں اسے وقتاً فوقتاً تحفے بھی دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی اس رات اس کی سالگرہ تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے بہت اچھا سا تحفہ دوں گا۔ چچا نے پھر چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، جس پارٹی میں سب دوست وغیرہ انوائٹ کیے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے گفٹ اکیلے میں دوں گا۔ میں نے اسے کوئی گفٹ نہ دیا تو وہ یہی سمجھی کہ میں اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لایا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن اس رات میں نے ہمت کی اور پہلی دفعہ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کے سامنے وہ گفٹ نکالا تو وہ حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ انور، یہ سب کیا ہے؟ میں جان گیا تھا کہ وہ شرما رہی ہے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ اب تم مجھے پہن کر دکھاؤ۔ کہنے لگی کہ یہ سب تو شادی کے بعد ہی اچھا لگتا ہے۔ میں اس بات پر ناراض ہو گیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ چچا سے شادی کی بات تو وہ کہنے لگی کہ 2 سال اور انتظار کر لیں، لیکن ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ 2 سال کا عرصہ تو بہت لمبا تھا، میں کیسے انتظار کرتا؟ اور پھر روز فاطمہ ضد کرنے لگی کہ اسے ٹرپ پر جانا ہے۔ چچا بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے چچا کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کے ساتھ اس کے ٹرپ پر چلا جاؤں گا۔ اس طرح میں اس کے ساتھ ٹرپ پر چلا گیا تھا۔ میں نے ایک روم بک کروایا تھا۔ فاطمہ کافی ہچکچا رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس مجبوری میں وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس رات میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہم دونوں مجبوری میں ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے، اور پھر اس رات میں نے جی بھر کر اپنی خواہشات پوری کر لی تھی۔ اگلے روز فاطمہ بہت گھبرانے لگی، کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے،
ویسے بھی ہم دونوں کو آگے جا کر شادی ہی کرنی ہے اور آج کل کے زمانے میں یہ سب کچھ عام ہے۔ پر وہ بہت رونے لگی تھی اور میں نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ میں چچا سے بات کروں گا، اس طرح ہماری شادی جلدی ہو جائے گی۔ میں چچا سے کہوں گا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے شک وہ ہماری سادہ سے شادی کر دے۔ اسے تھوڑی تسلی ملی تھی۔ اسی طرح میں نے چچا سے بات کر لی۔ اس طرح میری فاطمہ کے ساتھ شادی ہو گئی تو ہم بہت خوش تھے، لیکن میرے چچا اب کافی اداس رہنے لگے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی آ جائے جن کے ساتھ وہ اپنی ہر خواہشات شیئر کر سکے۔ ایک روز میں نے ان سے بات کی اور ان کی بھی شادی کروا دی تھی۔ میری نئی چچی بھی کافی خوبصورت تھی، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ میرے چچا سے 20 سال چھوٹی تھی۔ میرے چچا بہت خوش ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کی زندگی پھر سے رنگین ہو گئی تھی۔ لیکن کبھی بھی مجھے اپنی ان چچی کا خیال نہیں آیا تھا کہ اب وہ کہاں ہیں۔ جب ایک روز میں اپنے دوست کے یہاں گیا، اس وقت میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اچانک ہی میری نظر اس کی کام والی پر پڑی۔ وہ ایک بڑی عمر کی عورت لگ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا تھا۔ ایسے لگا جیسے میرے سر سے آسمان گر گیا ہو، کیونکہ وہ تو میری چچی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اس جیسی عورت یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ میں اپنے دوست کے گھر سے جیسے ہی جانے لگا تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو چچی ہی تھی، جو آ کر میرے پاؤں پڑنے لگی تھی۔ کہنے لگی، انور، مجھے معاف کر دو، مجھے دوبارہ سے وہی مقام دے دو، اپنے چچا کو منا لو، میں پھر کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن اب وہ وقت بدل گیا تھا۔ میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آج بھی فاطمہ اپنی ماں کو یاد کر کے پچھتاتی تھی کہ کاش اس کی ماں نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی۔